شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں 15ویں رات، 15ویں شب، عبادت کی رات، اور بہت سارے مسلمان شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 15ویں شب سے بہت محبت تھی۔ 2 احادیث میں یہاں بیان کروں گا جس میں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو آپ نے عبادت فرمائی، اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو قبرستان میں جا کر اپنے فوت شدہ کی بھی دعا فرمائی۔ یہ 2 احادیث شعبان 15ویں شعبان المعظم کے بارے میں، اور ویسے بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں روایت کردہ حدیث ہیں، مدارج النبوت میں درج ہیں۔ ایک حدیث جس میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر نماز شروع کر دی، لمبا قیام کیا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر آپ لمبے سجدے میں چلے گئے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ کا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میرے دل میں لمبا ٹائم، کافی ٹائم گزر گیا تو میرے دل میں خیال آیا، وسوسے آئے کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کہ آپ حرکت بھی نہیں کر رہے، ساکت ہیں اور سجدے سے بھی نہیں اٹھ رہے، خدا نہ خواستہ کہیں روح نہ پرواز کر گئی ہو۔ تو فرماتی ہیں میں کافی لمبا سجدہ ہونے کے بعد میں نے جا کر کے حضور کے پاؤں کو اپنا ہاتھ لگایا۔ جب حضور کے پاؤں کو میرا ہاتھ لگا تو جناب حرکت میں آئے اور آپ سجدے سے اٹھ گئے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھائے، اور آپ نے نماز مکمل کی، نفلی نماز ہے۔ آپ نے نماز مکمل کی اور پھر فرمایا عائشہ تمہیں کیا گمان ہوا اے اللہ کے نبی، آپ اتنا لمبا آج سجدہ اور اتنی لمبی عبادت؟ فرمایا عائشہ آج 15ویں شبرات ہے، شعبان ہے، 15ویں شعبان ہے، شب برات کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالی میری امت کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ بنی کلب ایک حضور کی دعا لگی تھی، اس کو بڑا امیر ہو گیا تھا، وہ غریب ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ایک دن جناب کی بارگاہ میں کہا کہ حضور دعا دے میرا روزگار تیز ہو جائے، مشکلات ہیں۔ تو آپ نے دعا کر دی یا اللہ اس کا روزگار بڑھا دے۔ صرف دعا بھی نہیں کی بلکہ دعا کرنے کے بعد فرمایا تیرا روزگار اتنا بڑھ جائے گا کہ تیرے لیے شہر کم پڑ جائے گا۔ یہ ایک اشارہ تھا، شہر کم پڑ جائے گا۔ خیر وہ چلا گیا، کچھ بکریاں تھیں اور اس کی تیزی کے ساتھ افزائش نسل ہوئی، 3 بچڑے دیے بکریوں نے دھڑا دھڑ۔ 1-2 سالوں کے اندر اتنی بکریاں اتنیاں کہ مدینے کی گلیاں بھر جاتی۔ جس گلی میں جاؤ بنی کلب کی بکریاں، ادھر گھسو بکریاں، ادھر جاؤ، سارا مدینہ شہر پورا گلیاں بنی کلب کی بکریوں سے اٹ جاتی، کوئی جگہ نہ ہوتی کہیں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، نمبر 1 کہ اب شہر میں واقع تو شہر بھر گیا ہے، تیرے مال سے تو اس کو باہر شفٹ کر لے، اور دوسرا زکوٰۃ دے تاکہ مال پاک رہے، زکوٰۃ دے تاکہ مال پاک رہے۔ تو یعنی ان گنت بکریاں تھیں، اس لیے آپ نے کئی حدیثوں میں سنا ہوگا کہ آپ فرما رہے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ شب برات اور شب قدر کو بخشش فرماتا ہے۔ تو بال بکریاں اتنی زیادہ تھیں، اور ایک بکری پہ پتہ نہیں کتنے ارب بال ہوں گے، کتنے کروڑ ہوں گے۔ یعنی مقصد یہ کہ ان گنت مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جو بخشش مانگے
اس لیے فرمایا عائشہ آج کی رات جو شب برات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نزول فرماتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ میرے ان گنت امتیوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بخشش فرمائیں گے نا جو بخشش لینے کی طلب میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے، چاہے وہ گھر میں عبادت کریں مسجد میں کریں، وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے اپنے سابقہ توبہ گناہوں کی معافی سوچیں، ذرا پچھلے گناہ معاف کروائیں اور آگے تہیہ کریں اللہ کے ساتھ کہ میں غلطیاں نہیں کروں۔ اور یہاں حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے، وہ جو عادی زانی ہے، عادی جوا باز ہیں، عادی شرابی ہیں، والدین کو گالیاں دینے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، 5-4 جو خرابیاں مین، جوا کھیلنے والے، اس کو اس وقت تیر پانسا کے نام سے، سود والے، شراب پینے والے جو عادت بن جائیں، زنا کرنے والے، اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے اس رات کو بھی معاف نہیں کیے جائیں گے، معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں سوچیں گے اگر اس رات کو بھی معاف نہیں کیے جاتے تو پھر اس سے بڑی رات شب قدر لیلۃ القدر کے بعد پھر کیا وقت آئے گا، کون سا ہوگا جس میں معافی ہوگی؟ یعنی اس رات میں ان عادی مجرم جو گناہ کبیرہ کے پکے عادی ہیں وہ اس رات نہیں بخشے جائیں گے، ہاں توبہ کریں تو آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی اس خرابی اپنی اس خامی کو دور کرنے کا اللہ سے پرومس کریں، وعدہ۔ جو بھی برا آدمی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، خون خاری کرنے والا ہے، قتل و غارت، دنگا فساد کرنے والا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے، وہ اس رات معافی مانگے، پہلے گڑ گڑا کے اور پکا تہیہ کریں، توبۃ النصوح کریں کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا یا یہ غلطیاں، اور پھر پریکٹیکل اس پہ، اس وعدے پہ جو اللہ کے ساتھ اس نے کیا ہے اس پہ چل جائے تو پھر امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے یہ بھی تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بھی تو ساتھ کا ہے، میری رحمت سے نا امید، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لیکن یہ گناہ جو بتائے ہیں گناہ کبیرہ کے جو عادی لوگ ہیں یہ ایسے نہیں معاف ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ان گناہ کبیرہ میں جو مرتکب لوگ نہیں ہیں وہ ویسے ہی عشاء پڑھ کے سوئے اور صبح کی نماز آ کے پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، سوتے ہوئے کو بھی اللہ معاف کر دے۔ عشاء پڑھ کے دن بھر کام کیا ہے، اگلے دن پھر انہوں نے مزدوری کرنی ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھیں، جو اللہ کا ذکر آتا ہے کرتے کرتے سو جائیں، صبح کی نماز پڑھیں، جو ذکر آتا ہے کریں، کام پہ جائیں، کام بھی عبادت ہے، اور ان کے اندر گناہ کبیرہ کی کسی کی عادت نہ ہو۔ جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، زنا، شراب، غیبت، چغلی، جھگڑے، یہ خون خرابہ، کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو اس کے اندر، اور وہ بلا توبہ کیے بھی اللہ اس رات کو معاف فرما دے گا۔ صغیرہ گناہ تمام بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر وہ سارے معاف، سوئے ہوئے بھی معاف ہو جائیں گے، جو عشاء پڑھ کے سوئیں اور فجر آ کے پڑھیں گے ان کو بھی معافی مل جائے گی۔ لیکن معافی نہیں ملے گی وہ 5 لوگ ابھی جو آپ نے سنے، ان کو ایسے سوئے ہوئے کو معافی نہیں ملے گی، وہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہو نہیں ملے گی، مسلسل مزدوری محنت کرتا ہو، بیچ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہو، پھر بھی نہیں، جب تک وہ گناہ کبیرہ کی عادت ترک نہیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ایگریمنٹ نہیں کریں گے، ان کو اس رات میں کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، کچھ فائدہ نہیں ہونے لگا۔ فائدہ تب ہوگا کہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر ایگریمنٹ کرے، اللہ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور پریکٹیکل ویسے ہی عمل کر کے دکھائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ معاف کرتا ہے۔ اب اپنے اپنے حلقہ باب اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھ لو، اگر کوئی گناہ کبیرہ کی عادت ہے تو موقع آ گیا ہے، ہو سکتا ہے
ابھی پرسوں جو اتوار کو رات آ گئی ہے وہ شب برات ہے، زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ آئے یا نہ آئے، نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ جو بھی ہمارے اندر، ہم میں سے کسی کے اندر گناہ کبیرہ کی عادت ہے وہ چھوڑ دے، ختم کر دے، ایگریمنٹ کر لے اللہ کے ساتھ۔ اور آپ سمجھتے ہیں ان 5 کے علاوہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ یہ جھوٹے وعدے کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، دل آزاری، کسی کی کردار کشی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بہت ساری ایسے چیزیں جو ہم ان کو معمولی لیتے ہیں، بلکہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، اور وہ گناہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ لگا لیں، آپ کوئی بھی پک دیکھتے ہیں یا کوئی بھی سین دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ورڈز دیکھتے ہیں، آپ اس کے خلاف شروع کر دیتے ہیں ٹن ٹن لکھنا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہوگا بھائی، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ ہوگا، ہے یا نہیں ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو آپ اس پہ لکھ کر جو کردار کشی کریں گے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ اس کے اندر خرابی پائی جائے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تشہیر کر تو اس کی خرابی؟ سب سے بڑے یہ گناہ، اگر 24-25 کروڑ کا ملک ہے نا، 25 کروڑ لوگ آباد ہیں اس ملک میں، تو آپ یقین جانیے شاید ہی 1 کروڑ شاید بچاؤ، باقی 24 اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2 کروڑ بچے ہوں، جو بچا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کوئی کمنٹس نہ دیا کرو، ہاں کوئی اچھائی دیکھو تو اس کو سراہ دو، یہ سنت رسول ہے۔ کوئی خوبی دیکھو تو اس کی تعریف کر دو، یہ سنت رسول ہے۔ سراہ دو، بچہ نمازی دیکھو، بڑا یہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی عادت نماز والی ہے۔ کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے، بھائی آپ ماشاءاللہ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں۔ کوئی اچھی بات و نصیحت کرتا ہے تو سراہو کہ ماشاءاللہ جی آپ کے اچھے الفاظ ہیں۔ کوئی تقوی پرہیزگاری کرتا ہے اس کو سراہ دو، کوئی ہیلپ کرتا ہے لوگوں کی اس کو سراہ دو، اچھے کاموں کو سراہ دو، یہ ثواب ہے، اور برے کاموں پہ چپ ہو جاؤ، یہ ثواب ہے۔ ایسی کمنٹس بھی نہ دو، آگے بھیج دو۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے گناہ کبیرہ جس کو ہم آپ معمولی لیتے ہیں، مثلا گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یقین جانیے 25 کروڑ کی آبادی میں سے 24 کروڑ گالی دیتے ہیں، بتاؤ اس لیے عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ ہر دوسرے آدمی کو گالی کی عادت ہے، اور موبائل پہ آپ اتنی لمبی لمبی گالی، اور یہ بھی سنو، تصویروں کو مسخ کرنا، چہروں کو، انسانوں کی شکل کو جانوروں سے تشبیہ دینا، ڈوگی سے، کسی گدھے سے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بھائی کوئی بھی ہو، اور میں اختلاف رکھتا تھا پی ٹی آئی بچوں سے کہ وہ لینگویج ان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب تو مجھے تحریک لبیک کے لڑکے بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، یعنی کہ بات ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے سامنے والے کو اشکل دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، مثبت گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی، منفی سٹائل سے، ایسے جگتے مار کے، جگتوں کے انداز سے، دھمکی کے لہجے سے ایسے لفظ بولیں گے جس کے پیچھے دھمکی چھپی ہوگی، جس کے پیچھے، بھائی آپ تو کافر کو بھی نہیں گالی دے سکتے، گالی تو آپ کے اسلام نے جائز ہی نہیں کی ہے، دھمکی بھی غلط ہے۔ تو بہت سارے معاشرے کے اندر گناہ کبیرہ ہے جس کو ہم نے گلے سے لگایا ہوا ہے۔ ہر بندے کے پاس کوئی 8 گناہ کبیرہ کرتا ہے، کوئی 5 کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے، کوئی 1، سارے ملوث ہیں۔ اور جب سے یہ افواہوں کی چیزیں آئی ہیں، موبائل افواہوں والی چیزیں، قیامت کا قرب ہے، اس پہ تو بے تحاشا اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائیں۔ اور دوسری حدیث میں نے کہا تھا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ کہتی ہیں میرے کمرے میں آئے، آج رات میرے ہاں جناب کا رہنا تھا، تو تھوڑی دیر کمرے میں رکے اور چپ کر کے چلے گئے۔
میں ڈھونڈتی رہی جناب نہیں ملے، تو قریب جو قبرستان ہے مدینے کے، جنت البقیع، فرماتی میں نے اپنے حجرے سے نظر، جنت البقیع حضور کے روضے سے سامنے نظر آتا ہے، کہتی میں نے وہاں نظر دوڑائی تو جناب کو دیکھا پایا، میں گئی پاس تو آپ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، لمبی لمبی دعا، اور جب دعا مناجات سے آپ فارغ ہوئے تو مجھے دیکھا اور فرمایا تو کیا سمجھی تھی کہ میں تیرے حق میں خیانت کروں گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، خیانت نہیں کر سکتا۔ اصل میں نا آج رات شب برات کی رات ہے عائشہ، آج اللہ تعالیٰ ان گنت مسلمانوں کی بخشش فرمائے گا، تو میں نے کہا کیوں نہ قبرستان والوں کے لیے بھی فاتحہ کہی جائے، ان کو بھی اصال ثواب کیا جائے کہ ان کی بھی اللہ بخشش فرمائے گا۔ تو یہ دو حدیث سے پتہ چلا شب برات کو قبرستان میں بھی جانا سنت ہے، ان کے لیے اصال ثواب کرنے کے لیے، ویسے نہیں۔ ویسے تو چرسیوں نے بہت ڈیرا لگایا ہوا ہے، گھروں میں جگہ نہیں، اب سارے قبرستان میں بھرتے جا رہے ہیں۔ پڑھنے کے لیے، دعا دینے کے لیے قبرستان جائیں، عبرت۔ تو اس رات قبرستان میں بھی دعا کیجیے گا، اپنے گھر میں بھی مسجد میں بھی دعا کیجیے گا، اور آخری بات، جس نے گناہ کبیرہ اپنے پلو میں باندھا ہے وہ کھول کے پھینک دیجیے گا، آئندہ توبہ کیجیے گا، اچھے صاف شفاف مسلمان بن جائیے گا، نہ جانے اگلی شب رات نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو